صلح حدیبیہ سے حاصل شدہ چند اہم نکات: زندگی کے میدان میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، دولت، آسائش، منصب اور عزت و وقار سبھی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، مگر حقیقت میں بندہ خدا وہ ہے جو کسی بھی حالت میں بندگی کے تقاضوں سے غافل نہ ہو۔ سچا غلام رسول وہ ہے جو کسی بھی کیفیت میں اطاعت و فرما برداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ یہ جذبہ رکھنے والے خوش نصیب کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتے۔ ان کی مغلوبیت کو رب تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ غلبہ میں بدل دیتا ہے اور پستی کو عروج کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس کچے مزاج کے لوگ جو آسانی میں حکم مان لیں لیکن اپنی مرضی چھوڑنا پڑے تو مشکل کا بہانہ بنا کر نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، یہ نہ تو رب تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، نہ ہی بلند مقاصد حاصل کرنا ان کے بس میں ہوتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے اور پھر رب کریم کی طرف سے مہربانیوں کی ایک بہترین مثال صلح حدیبیہ ہے۔ ماہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں ہونے والے اس معاہدہ کے وقت نہایت پیچیدہ حالات تھے۔ مکہ مکرمہ کے ظاہر بین سمجھ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور مسلمانوں نے دم کر صلح کی ہے، مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جانثاری کو باری تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ قبول فرمایا کہ یہی معاہدہ روشن فتح اور کئی بڑی کامیابیوں کا ذریعہ بن گیا۔ صلح حدیبیہ کے ایمان افروز واقعہ سے بے شمار باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثلا نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ تقدیر پر خوش رہنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے مگر وہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تم کسی بات کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نمبر 2، معاہدے کی شرائط کی حکمتیں سمجھ نہ آنے کے باوجود صحابہ کرام علیہم الرضوان نے انہیں دل و جان سے قبول کیا۔ اس میں تربیت ہے کہ حکم خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کو کسی حکم کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، بہر صورت اسے ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا اسے حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، معاہدہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بردباری سے کام لیا، جبکہ سرداران قریش آخری موقع تک اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلیقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے معاملات کو سلجھانا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جبکہ بیجا ضد اور حق واضح ہو جانے کے باوجود ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا جاہلانہ طریقہ ہے۔ نمبر 4، شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواہ پھیلنے پر اصل صورتحال معلوم ہونے کے باوجود حکمت عملی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی جان کتنی محترم ہے۔ وہ لوگ جو معمولی ذاتی اختلافات کی وجہ سے لڑنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انہیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اس طرح دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر اپنے مفادات کا تحفظ کرنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ نمبر 5، جو شخص مشکل میں جان کی پرواہ کیے بغیر فرما برداری کرتا ہے اس پر رب تعالیٰ کی مہربانیاں بھی نرالی ہوتی ہیں۔ بیعت رضوان میں شریک حضرات جانتے تھے کہ اس وقت کفار سے جنگ چھیڑنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، مگر انہوں نے دیوانہ وار بیعت کی تو رحمت الہی نے ایسا نوازا کہ قرآن حکیم میں اعلان ہوا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، تو اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے، پس اللہ نے ان پر اطمینان اتارا، انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے خوب فرمایا، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔